چاہتے ہیں کہ علی کے ساتھ رہیں، عبادتوں میں سب علی کے ساتھ ہیں، نماز وہی والی پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ بندھی ہوئی ہو چاہے کھلی ہو، ہے علی کی نماز۔ کسی نے علی کی نماز کو باندھ کے رکھا ہے، کسی نے کھول کے رکھا ہے۔ کھول کے جس نے رکھا ہے اسے خطرہ نہیں کہ بھاگ جائے گی، باندھنے والے نے بھاگ نہ جا۔ علی کی نماز بھاگتی نہیں ہے، نماز ایک ہی ہے، نماز ایک ہی۔ تو پرستر نے فیصلہ کر دیا اور فیصلے کے لیے تیار بیٹھا ہوا۔ بعد کربلا بنی امیہ کا دور آ گیا اور حشام خلیفہ وقت ہے عرب کا اور ایران، اور حج کرنے کے لیے آیا ہوا ہے اور بلند پہاڑی ابو قبیس پر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک بار مجمع دیکھتا ہے حج کا، حاجیوں کا مجمع، کہتا ہے ہم بادشاہ ہیں، یہ سب حجر اسود چوم رہے ہیں۔ وہ ذرا سے کہا ساتھ اب ہم جائیں گے حجر اسود چومنے، چلو ذرا سا اس کی آنکھیں جو تھیں اینچا تانا تھیں، یعنی کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ۔ اب کیسے سمجھوں میں، مطلب اصل لفظ میں ممبر پہ کیسے استعمال کروں، سمجھ گئے نا؟ تو وہ تھا معاملہ اس کے ساتھ۔ عربی میں کہتے ہیں احول، احول عربی میں بتا دیا میں نے، اردو میں کیا کہتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہوں گے، ہمیں کیا پتا۔ احول یہاں کھیتی چلا، بھئی آگے بڑھا، وہ سمجھے کہ ہم بادشاہ وقت ہیں، مجمع ہٹ جائے گا۔ ماں کس کو ہوش کا ایسا بادشاہ وقت، کونیا مارمور کے حبشیوں نے پیچھے کر دیا۔ اچھا اس کا رنگ بھی حبشیوں سے بہت ملتا تھا، وہ سمجھے ہمارے ملک یوگنڈا سے آیا ہے، ہم سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، یا پھر سمجھے ہوں گے یہ آذربائیجان کا، ہم یوگنڈا کے، ہم آگے جائیں۔ تو دھکا مارا، 3-4 بار آگے بڑھا، تھکا پڑا، پیچھے آ گیا، اور غصے میں آ کے پھر جو اپنی بیٹھک تھی وہاں بیٹھ گیا۔ دیکھ رہا ہے مجمع کے ٹوٹا پڑا، حجر اسود پہ ٹوٹا پڑا ہے، ٹوٹا پڑا۔ اور اس زمانے میں فرزدق اس کا درباری شاعر ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، وظیفہ دیتا ہے، فرزدق بھی ساتھ ہے حشام کے، وہیں پر بیٹھا ہوا ہے۔ فرزدق بھی دیکھ رہا ہے یہ منظر کہ یہ جانا چاہتا ہے مگر حجر اسود کو چھو نہیں سکتا، وہاں تک جا نہیں سکتا، مجمع پڑا۔ ایسے میں باب علی سے، زمزم کی طرف سے، صدر دروازے سے ایک جوان، پیشانی چاند جیسی، چہرے پہ نور کا حالہ، کالا امامہ، کالی ابا، لامبے قد کا جوان، کمر کسی ہوئی۔ اب جو وہ داخل ہوا ننگے پیر اور آگے بڑھا حجر اسود کی طرف، تو مجمع کائی کی طرف ہٹنے لگا، راستہ بننے لگا، بیچ میں ایک راستہ سا بن گیا، اور اس راستے سے چلتا ہوا وہ جوان حجر اسود پر جب پہنچا تو ایک ہاتھ بھی حجر اسود پہ نہیں تھا۔ آگے بڑھ کے اس جوان نے حجر اسود کو چوما اور چوم کے اسی شان سے واپس چلا۔ جیسے ہی وہ واپس چلا، حشام نے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے جس کو عربوں نے راستہ دے دیا؟ ہم بادشاہ وقت ہیں اور ہم کو یہ عوام راستہ نہیں دے رہے تھے، یہ کون ہے؟ ابھی اس نے کہا تھا کہ یہ کون ہے، پہلو میں فرزدق نے آواز دی، تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے؟ تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے؟ تیرے نہ پہچاننے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر تو ناش کو پہچانے تو کیا ہے؟ 165 شعر قصیدے کے کہنا شروع کیے، یہ وہ ہے کہ جسے دنیا جانتی ہے، اس کو عرش الہی پہچانتا ہے، اسے مکے کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، یہ زمزم کا بیٹا ہے، یہ صفا کا بیٹا ہے، یہ مروا کا بیٹا ہے، یہ کعبے کا بیٹا ہے، یہ عراق کا بیٹا ہے، یہ آساد کا بیٹا ہے، یہ مشعر الحرام کا بیٹا ہے، یہ رسول کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا لال ہے، یہ علی کا لخت جگر ہے، یہ حسین کا بیٹا سید سجاد ہے۔ یہ علی ابن الحسین ہے، یہ علی ابن الحسین ہے، یہ مینا کا بیٹا ہے، یہ صاحب معراج قاب قوسین و ادنیٰ کا بیٹا ہے۔ تو نے اس کو پہچانتا؟ مڑ کر کہا محفل ہماری، ملازمت ہماری، دربار ہمارا
اور غیر کی مدح؟ فرزدق نے کہا غیر کی مدح نہیں، یہی تو اس گھر کا اہل ہے، غیر تو تو ہے۔ بھائی سمجھو، غیر وہ نہیں، غیر تو ہے۔ گھر اس کو بلاتا ہے جو اہل ہوتا ہے، غیر کو جگہ نہیں ملتی اس گھر میں۔ بھائی لفظ غیر کو سمجھو تو میں آگے بڑھوں۔ فرزدق نے کہا غیر وہ نہیں، غیر تو ہے۔ کہاں سے لفظ اٹھا لیا فرزدق نے؟ اسی کا لفظ اس کے منہ پہ مار دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غیر کا راستہ نہ دکھا، غیر کے راستے سے بچا۔ اور انیس نے بھرے دربار میں آواز دی، غیر کی مدح کروں شہ کا ثناخواہ ہو کر، مجھ نہیں اپنی ہوا کھوں سلیماں ہو کر۔ غیر کی مدح کروں شہ کا ثناخواہ ہو کر، غیر المغضوب۔ آپ تو آپ ہیں جو غیر کے سگے ہیں، ان سے کہیے غیر کی مدح تو کر دیا کرو۔ کبھی غیر کا قصیدہ تو لکھ دو۔ کہ غیر پہ کیا لکھے؟ غیر کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ جس میں کچھ ہوتا ہے اس پہ لکھا جاتا ہے۔ فرزدق نے لکھا، کہاں جلاد اور حداد سب کو بلاؤ، پہنا دو فرزدق کو بھاری بیڑیاں، زنجیروں میں جکڑ دو، ڈال دو اس کو قید خانے میں۔ قید ہو گئے۔ شام بن عبد الملک کے کہنے سے قید میں ڈال دیا، قید میں بھیج دیا گیا، قید میں چلے۔ جانے کون جا رہا تھا کہ امام سے سلام کہنا اور کہنا کیا آپ کی مرضی کیا ہے، میں کب تک قید میں رہوں گا؟ وہ پہنچا پیغامبر، اس نے کہا فرزدق قید سے پیغام بھجوا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں کب تک رہوں گا قید خانے میں۔ کہا میرے پیارے نے، میرے شاعر نے پیغام آج بھیجا، پیغام پہلے بھیجتا تو کیسے ممکن تھا کہ ہم اسے چھڑاتے نہ؟ ہم تو سمجھے کہ اسے قید پسند ہے، ہماری محبت میں امتحان دے رہا ہے۔ نہیں پسند تو ہم کو بھی نہیں پسند۔ دیکھا آپ نے، محبت برابر کی محبت، اگر اس کو قید نہیں پسند تو ہمیں بھی نہیں پسند۔ بتا دیا، ہم آج ہی اپنے معبود سے کہیں گے 2 رکعت نماز پڑھی، پروردگار میرے چاہنے والے کو قید سے نکال۔ مسلح سے نہیں اٹھے تھے کہ فرزدق قید خانے کے دروازے سے آزاد ہو کے چلا، سیدھے آیا امام کے بیٹھ گیا، سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ کہ بھائی ہم نے سنا ہماری محبت میں تمہیں قید کیا گیا، جی ہماری قید پہ تمہارے گھر کو توڑ دیا گیا، تمہارے بچے بے گھر ہوئے، جی کچھ لا 70,000 دینار جو تھیلی میں رکھے تھے غلام سے، کہا کل رکھوائے تھے تم سے؟ کہاں؟ غلام لکھ کے کہ یہ ہم نے فرزدق کے لیے رکھوائے تھے، ہمیں معلوم تھا آج اس کو آنا ہے۔ کہ یہ 70,000 ہیں، یہ تمہاری پوری عمر کے لیے کافی ہیں۔ اگر 71واں برس زندگی میں ہوتا پوری عمر کو دیکھ کر عطا کرتے ہیں، مانگ کے تو دیکھیے، مرتے مرتے فقیر نہیں ہونے دیتے چاہنے والوں۔